عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس ویڈیو میں تاریخی ماخذ کا تیسرا نکات زبانی ماخذ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ زبانی ماخذ۔ بچوں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم ہمارے احساسات، جذبات کو کسی بھی دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم زبان کے ذریعے کسی بھی صورتحال میں ہماری بات کو سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح زبانی ماخذ سے مراد بولنے کے ذرائع، بات کرنے کے ذرائع وغیرہ۔ نظم کے بند، لوک گیت یعنی عوامی گیت اور لوک کہانیوں پر مشتمل ادب تحریری صورت میں دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کی تخلیق کرنے والا یعنی لکھنے والا نامعلوم ہوتا ہے۔ وہ نسل در نسل لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی نظم یا کہانی ہم دادی اماں سے سنتے ہیں، پھر ان سے سن کر ہم کسی دوسرے کو سناتے ہیں، پھر وہ کسی دوسرے کو سناتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، جسے ہم نسل در نسل کہتے ہیں۔ ایسے ادب کو زبانی طور پر محفوظ رہنے والا ادب کہتے ہیں۔ اسی طرح ان ذرائع کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، نظمیں، عوامی گیت، عوامی فن، عوامی ادب کی قسمیں تاریخ کے زبانی ماخذ کہلاتے ہیں۔ تو بچوں، زبانی ماخذ کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔